حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کر اور انگلیوں کے درمیان خلال کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 114۔ حضرت عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں اور ان میں وضو کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنتے اور ان میں وضو کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 117۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اصواف میں داخل ہوئے تو آپ قضائے حاجت کے لیے گئے۔ پھر باہر نکلے تو اسامہ نے کہا، میں نے بلال سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، پھر وضو فرمایا، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے سر کا مسح فرمایا اور موزوں پر مسح فرمایا، پھر نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 120۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ جب ہم مسافر ہوں تو 3 دن رات تک اپنے موزے نہ اتاریں بلکہ مسح کرتے رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 126۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات موزوں پر مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 128۔ حضرت ابو ملیح اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی نماز بغیر طہارت یعنی وضو کے قبول نہیں فرماتا اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 139۔